اینٹی بایوٹک سے کام نہیں چلے گا، بالکل ڈیپ سرجری ہوگی. قرضوں کی ادائیگی میں ہی 7500 ارب سے زیادہ پیسے درکار ہیں. اشرافیہ کو جو سبسڈی دی جا رہی ہے اس کا کیا اس کا جواز ہے؟ گیلانی صاحب الیکشن لڑیں گے تو اس میں بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کا ساتھ دیں. پارلیمنٹ میں اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہو اور اس کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. عدالت کے آرڈرز کے باوجود ہمیں ان سے ملاقات نہیں کی جا رہی. اپوزیشن عملاً 8 فروری کے نتائج تسلیم کر چکی ہے. خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال پر. اب سے تھوڑی دیر پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک آرڈر آیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈا پور کے خلاف کسی نے پیٹیشن دی تھی مس ڈکلیریشن آف ایسٹس کی، اور اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پیٹیشن کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے علی امین خان گنڈا پور کو نوٹس جاری کر دیا اور 26 مارچ کی سماعت بھی رکھ دی. ساتھ ساتھ پی ٹی آئی تو ریچ آؤٹ کر رہی تھی دیگر سیاسی جماعتوں کو. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی گئے تھے، اچکدئی صاحب کو انہوں نے صدارتی امیدوار بنایا، لیکن آج اچانک جے یو آئی پیپلز پارٹی کے پاس پہنچ گئی اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ میں مدد کا سپورٹ کا وعدہ کر لیا. پیپلز پارٹی بلوچستان میں ان کو سپورٹ دے گی. بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے اور ڈیولپمنٹ ہوئی. گوہر خان صاحب نے کہا کہ جی ہمیں ملاقاتوں پر پابندی لگ گئی ہے، 2 ہفتے کے لیے پابندی لگی ہے. ہم ان ملکی معاملات پر بات کریں گے کیونکہ ایک طرف ملکی معیشت کو اٹھانا ہے، سیکیورٹی کے مسائل حل کرنے ہیں، مہنگائی کو ختم کرنا ہے، آئی ایم ایف کا وفد اب پہنچنے والا ہے، اور دوسری طرف پھر احتجاج بھی ہوتا ہے، پارلیمان کے اندر بھی پارلیمان کے باہر بھی. تو اس پر ان تمام امور پر ہم 3 مہمانوں سے علیحدہ علیحدہ بات کریں گے. ہمارے روبرو ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سابق وفاقی وزیر جناب خرم دستگیر خان صاحب. ہمارے روبرو ہوں گے پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات فیصل کریم خان کنڈی صاحب. اور ناظرین اس وقت پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے روبرو ہیں پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما رکن قومی اسمبلی جناب شیر افضل خان مروت صاحب. بہت شکریہ جی، آپ تشریف لاتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو یہی الیکشن کمیشن والا ایشو کہ انہوں نے نوٹس جاری کر دیے علی امین خان گنڈا پور کو 26 مارچ کا، مس ڈکلیریشن آف ایسٹس کا کیس بنا کے پلی لی گئی کہ ان کی پروونشل اسمبلی کی رکنیت بھی ختم کی جائے. اس کو کتنا سنجیدہ کیس سمجھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. یہ آرڈر جو ہیں ان واقعات کا مجھے خود علم ہوا اچھا کوئی آج سے 12 دن قبل. اچھا، اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. اس میں جو پیٹیشنر ہیں اس کا نام ہے محمد کفیل نظامی. جی جی، یہ جے یو آئی سے ان کا تعلق ہے اور جے یو آئی کے سیٹ پہ انہوں نے الیکشن بھی لڑے تھے، ممبر پروونشل اسمبلی کا. ان کی طرف سے یہ پیٹیشن ہے علی امین خان کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے، اور انہوں نے آرٹیکل 218 کانسٹیٹیوشن کی ریڈ وتھ 62 63 جی جی جو ہیں یہ پیٹیشن دائر کی، اور جو الزام لگایا مجھے اس طرح پتہ چلا کہ کوئی 12 دن قبل علم ہوا. ہمارے ایک ایم پی اے ہیں، اس کا نام ہے آصف خان، یہ دوست محمد خان کے بیٹے ہیں، سینیٹر ان کے والد صاحب. جی جی بالکل، اور پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ینگ ہیں. تو آصف خان کا علم ہوا کہ کچھ لوگ ان کو تلاش کر رہے ہیں اور شاید ان کو اغوا کیا جائے، اور ان کو اسی زمین کے حوالے سے جس میں علی امین خان کی ڈسکوالیفیکیشن سیکھ کی گئی ہے کہ ان کو شاید اپروور کے طور پہ اس سے زبردستی بیان دے کے علی امین خان کے خلاف بطور گواہ لایا جائے. اچھا، میں پھر اگلے دن گیا، میں نے علی امین خان کو اس کے بارے میں آگاہ کیا. سو علی امین نوز دس کیس؟ اس کیس کا نہیں، میں بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ پہلے ان کی تیاری یہ تھی کہ آصف خان کو کڈنیپ کر کے ان کو جبرن جو ہے وعدہ معاف گواہ بنا کے علی امین خان کے خلاف بیان دلوائے جائے. اور اس کے بعد جو ہیں شاید وہ ان کا جو طریقہ تھا وہ کامیاب نہیں ہوا. تو اس کے بعد یہ اب آ گئے الیکشن کمیشن جو ان کا فیورٹ فورم ہے، اور علی امین خان کے پیچھے یہ ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں. اچھا، کہ کسی بھی طرح ہو، کیونکہ وہ خان کے
وہ سپاہی ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت لیڈ کیا جب 9 مئی کے بعد پرویز خٹک اس سے پہلے صدر تھے جو چھوڑ گئے، جی اور یہ ذمہ داری خان نے ان کو دی. ہم نے مل کے کے پی میں خان کے کاس کے لیے اور پی ٹی آئی کے علم کو بلند رکھنے کے لیے بڑی محنت کی، جس کا ثمر اللہ نے پی ٹی آئی کو دیا کہ آج 2/3 سے زیادہ اکثریت ہے. علی امین خان ان کو قابل قبول نہیں ہے، اور جب وہ نامزد ہوئے تھے تو اس وقت بھی خان پہ بڑا دباؤ ڈالا گیا کہ کسی بھی طور ہو، کوئی بھی دوسرا نام ہو. لیکن تو اب یہ کیس سنگین ہے یا نارمل کیس ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ جج بھی رہے ہیں، وکیل بھی ہیں آپ. الیکشن کمیشن میں تو ہمارے خلاف ہر کیس سنگین ہے. اچھا، چاہے کیس ہو یا نہ ہو، سنگین بائی ڈیفالٹ ہو جاتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ فورم انہوں نے غلط چنا ہے. یہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن ان پروویژن کے تحت نہیں کر سکتی ہے، اور بالخصوص ایسے حالات میں کہ یہ شخص ایسا آبجیکشن کبھی ماضی میں اٹھائی نہ چکا ہو. اس کے علاوہ جو ہیں الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن کے ہونے کے اتنی تاخیر کے بعد آنا، اس کا مطلب ہے کہ یہ پری میڈیٹیٹڈ ہے. چلیں اب دیکھتے ہیں 26 کو کیا ہوتا ہے، لیکن آگے بڑھتے ہیں. آپ نے خود ایک پالیسی بتائی تھی پی ٹی آئی کی کہ دوسری سیاسی جماعتوں سے اب سیاسی قوتوں کے ساتھ ہم نے ملنا ہے، جلنا ہے. آپ نے ریچ آؤٹ کیا، مولانا صاحب کے پاس آپ کی پارٹی گئی، اچکزئی صاحب کو صدارتی امیدوار بنایا، لیکن آج جے یو آئی پیپلز پارٹی کے پاس پہنچ گئی. غفور حیدری صاحب نے کہا کہ ہم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیں گے اور یہ ہمیں بلوچستان میں ووٹ دیں گے. تو آپ کہاں دیکھتے ہیں اس پروسیس کو؟ مولانا صاحب نے جو پہلے بیان دیا تھا ہم تو ابتدا میں سنجیدہ سمجھنے لگ گئے تھے، لیکن بعد میں ایوان کے اندر جب انہوں نے اچکزئی صاحب کو ووٹ نہیں دیا تو یہ چیزیں واضح ہو گئی تھی کہ بیسیکلی وہ اپنی جو نیوسنس ویلیو ہیں وہ بڑھا رہے ہیں، اور اب جو ہیں وہ کل کے سامنے آ رہے ہیں. اور یہ زیادہ وقت کی بات نہیں ہوگی کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ بنیں گے اور شاید حکومت میں بھی وزارت لینے کی خواہش رکھیں. یہ پابندی لگ گئی آج خان صاحب پہ ملاقاتوں کی 2 ہفتوں کے لیے. سیکیورٹی میئرز لیے گئے، کیا مسئلہ کیا بنا؟ مسئلہ تو اس وقت سے شروع ہوا جب اچانک اپنے تئیں انہوں نے خود ہی بشرا بی بی کو جو ہیں اڈیالہ جیل کے بجائے زمان پارک میں رکھا. اس کے بعد بنی گالا میں رکھا. جی. اور بنی گالا کے بعد انہوں نے دوسرا شوشہ یہ چھوڑا کہ جی 3 افغانی گرفتار ہوئے ہیں اور نقشے ہیں اور ایکسپلوسیوز ہیں، اور جیل کا نقشہ تھا اڈیالہ کا. وہ بڑی سراسیمگی اور بڑی ہی ہیجان کی کیفیت پیدا ہوئی پوری ملک میں، کیونکہ خان صاحب اڈیالہ جیل میں نظر بند ہیں. آج تک جو ہیں وہ کوئی اپڈیٹ نہیں دی گئی کہ ان کا کیا بنا. اس کے بعد کل دوبارہ انہوں نے تھریٹ الرٹ جاری کروایا. 4 جیل جو ہیں انہوں نے جنرلائز کرنے کے لیے میاں والی، ہاٹک، اڈیالہ اور ڈی جی خان. اچھا. کہ اور تقریباً 21,000 سے زیادہ ان میں نظر بند لوگ ہیں. ان سب کی ملاقاتوں پہ پابندی لگ گئی کہ جی تھریٹ الرٹ ہے. اب تھریٹ الرٹ جو ہیں وہ حسب استدعا جاری کروایا گیا ہے. اس کے پیچھے میں چونکہ یہی ٹیررزم، دہشت گردی اور کرمنل کیسز کی وکالت کرتا ہوں، مجھے ذاتی طور پہ یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی خان کو سیکیورٹی کا بہانہ کر کے ان کو بھی بنی گالا شفٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اچھا نہیں ہوگا، گھر میں آ جائیں لوگ تو گھر جانا پسند کرتے ہیں. ان کے پیچھے محرک یہ نہیں ہے. بنی گالا ایک بڑی انسیکیور جگہ ہے، آپ نے دیکھی ہوگی خان صاحب کی رہائش گاہ. جی. اور وہ اگر خدا نخواستہ کوئی خان صاحب کی لائف پہ اٹیمپٹ ہوتی ہیں تو کہیں گے کہ جی یہاں پہ تو جیل میں مکمل ذمہ داری ان کی ہے، وہاں کہیں گے جی ان کا گھر تھا. تو ہم اپنے تئیں یہ سوچ رہے ہیں کہ بیسیکلی اب جو آج انہوں نے یہ کیا ہے ملاقاتوں پہ پابندی لگانا، اس کے پیچھے یہ کہ خان کا فیڈ بیک ہمارے پاس نہ آئے. خان کے وکلاء پہ پابندی لگی، نہیں لگا سکتے تھے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. آئی سی اے میں کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں ہائی کورٹ نے متعدد اور فیصلے کیے ہیں. پھر جیل میں نیول میں وہ حوالاتی بھی اور قیدی بھی اسلام آباد کی عدالتوں کا ہے. ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کا کیا کام ہے
کہ وہ خان صاحب کی ملاقاتوں پہ قدغن لگائے، اور پھر جیل جو پاکستان پریزن رول 1978 ہے، اس میں کوئی ایسا اختیار ہوم ڈپارٹمنٹ کو دیا ہی نہیں گیا ہے. ایک دفعہ پہلے ہوا تھا جب کرونا 2022 میں یہ اس طرح کا آرڈر ہوا تھا، اس وقت کرونا کی وجہ سے ملاقاتوں پہ پابندی لگی تھی اور وہ غیر معمولی صورتحال تھے. یہ تھریٹ الرٹ کے نام پہ خان کو ملاقات ڈینائی کرنا، وکلاء سے نہ ملنے دینا، یہ بنیادی انسانی حقوق کے منافی. چلیں وہ تو خیر عدالت میں انہوں نے کہا، ہم جا رہے ہیں. مائی لاسٹ کوسچن سر، ملک میں مسائل ہیں، سنگین معاشی مسائل ہیں، سیکیورٹی کے مسائل ہیں. IMF کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، خط بھی آپ لوگوں کی طرف سے گیا ہوا تھا IMF کو، تو یہ پھر پارلیمانی نظام کا بھی حصہ ہیں اور احتجاج بھی کرتے ہیں ہم. ہاں جی آپ لوگ، ظاہر ہے. تو کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ بیک وقت ہم دونوں کریں؟ پارلیمان کے اندر بھی ہم احتجاج کر رہے ہیں اور سڑکوں بھی بھی کر رہے ہیں. کیا کریں؟ خاموشی سے بیٹھ جائیں؟ نہیں، جو ان کو ہڑپ کرنے دیں، جو انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، پھر جس طریقے سے یہ اب گورننس کر رہے ہیں. اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ مینڈیٹ چوری کیا. مثلا اس کا میں پھر کہوں گا، آپ جج بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، پھر جو قانونی عمل ہے اس پہ اعتماد نہیں ہے، یعنی اس کو فالو کرنے کی بجائے سٹریٹس میں قانونی فورم جو ہیں ان پہ اب تو کیا کب سے ہمارا اعتماد نہیں رہا ہے. اور اگر قانون ہوتا، انصاف ہوتا، عدالتیں ہوتی، تو پھر خان جیل میں ہوتا، جیل میں تو پھر باجوہ ہوتا، جیل میں نواز شریف ہوتا، جیل میں شہباز شریف ہوتا، جیل میں مریم نواز ہوتی. الٹی گنگا چل رہی ہے. انصاف تو نہیں ہے. انصاف کے انہوں نے ایسے دروازے کھولے نواز شریف کے لیے، ہتھکڑی تک نہیں لگنے دی اور حضرت بری پہ بری ہوتے گئے. چلیں اب وہ ایک ہماری تاریخ کا حصہ ہے. بہرحال بہت شکریہ جناب شیر افضل خان مروت صاحب. ناظرین تشریف لے آئے، یہاں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے انجینئر خرم دستگیر خان صاحب اور فیصل کریم خان کنڈی ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر جناب انجینئر خرم دستگیر خان صاحب. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. میں ذرا ڈیفرنٹ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کی پارٹی کو وزارت عظمیٰ بھی مل گئی، پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھی مل گئی، سندھ اور بلوچستان کے گورنر بھی مل رہے ہیں، لیکن مور اور لیس دیکھا گیا ہے کہ اس کے باوجود نون لیگ خوش نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ نہیں، نون لیگ خوش ہے الحمدللہ. پنجاب کے عوام نے یہ اب چوتھی دفعہ ہے، 2008 میں، 13 میں، 18 میں اور 24 میں، جس میں مسلم لیگ نون کو الحمدللہ پنجاب اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت بنایا ہے. اور 2013 میں تو ایک ریکارڈ اکثریت تھی بھی، اور اس وقت خوش بھی تھے، خوشی نظر بھی آتی تھی. نہیں، خوشی دیکھیں یہ ایک عجیب بات ہے، اور عوام کا مینڈیٹ سر، عوام کی رائے سب پر جو ہے وہ مقدم ہے کہ تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ سٹیبل ہیں اور ان کے پاس اچھی میجورٹی ہے، وہ چل سکتی ہیں. لیکن سارا جو ناخوشی ہے وہ کہتے ہیں کہ موسم بہار آنے کے باوجود وفاق میں ایک مشکل کا سامنا ہے، اور وہ یہ ہے، میں آپ کو اس کی حقیقت میں ایگزیکٹلی خان صاحب میں بھی یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو آنے والے حالات ہیں، جو چیلنجز ہیں، انہی کا پریشر ہے، پریشانی ہے، کنسرنز ہیں. میں آپ کو ایک طالب علم کی حیثیت سے اور جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے پارلیمان میں، اور خاص طور پہ جو پچھلے PDM کی حکومت کے 16 ماہ تھے، تو پاکستان کی جو حاکمیت کی خرابیاں ہیں اور ہمارے جو خارجہ پالیسی کی جو میں کہوں گا مس سٹیپس ہیں، وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر ان 16 ماہ میں ہمارے سامنے عفریت بن کر کھڑے رہے. اس میں پہلا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں جب سے امریکہ کا انخلا ہوا ہے افغانستان سے، پاکستان کا جو فورن ایکسچینج اکاؤنٹ ہے جو کبھی بھی مضبوط نہیں رہا، لیکن اب وہ بالکل ایک خطرے کی گھنٹی ہر وقت بجاتا رہا. اور اس کے بعد ہمارے جو میں نے کہا کہ تاریخی طور پہ ہماری حاکمیت کی غلطیاں ہیں، جو ہمارا ایک روٹین تھی خاص طور پہ 80 کی دہائی سے، کہ جب بھی پاکستان کو مالی مشکل آئی تو ہم نے ہمارے مشرق وسطیٰ میں ہمارے دوست ہیں ان سے رجوع کیا، ان کی طرف سے ہمیں کچھ سپورٹ مل گئی اور ہم نے اپنا ملک اور آگے چلا دیا.
اب ہر چیز میں تبدیلی آ گئی. امریکہ اور مغرب میں وہ پاکستان کے لیے وہ ہمدردی کا عنصر نہیں کیونکہ اب وہ یہاں موجود نہیں, اور مشرق وسطیٰ میں ایک نئی نسل جو ہے وہ اب معاملات کے کنٹرول میں ہے, جو کہ جن کا پاکستان سے اس طرح کا قلبی اور جذباتی تعلق نہیں ہے, وہ اس کو ایک دوسرے ملک کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اب وہ جو ریڈی بیل آؤٹس تھے فراج صاحب, وہ اب اویلیبل نہیں, اور جب ریڈی بیل آؤٹس اویلیبل نہیں ہے, اور آخری بیل آؤٹ کووڈ میں IMF نے دیا تھا اور اس کا بھی جو اس وقت کی حکومت نے ایک اتنا گہرا بیڑا غرق کیا, تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آنے والی حکومت ہے, وفاقی حکومت, جس کے ذمے محصولات کو لاگو کرنا اور ان کو بڑھانا ہے, اسی لیے مشکل جو ہے نا, سو چیلنجز جو ہیں آنے والے خرچ کرتے ہیں یہاں, جبکہ ہمارے سامنے محصولات کا ریز کرنا ہے, ٹیکسیشن ہے, فورن پالیسی ہے, ڈیفنس ہے, صوبوں کو ساتھ لے کر چلنے کا معاملہ بھی ہے. سو چیلنجز اتنے زیادہ نظر آ رہے ہیں کہ ایک کنسرن ہے, لیکن ساتھ ساتھ نون لیگ سے ہٹ کے دیکھیں تو پی ٹی آئی بھی ناخوش ہے, وہ احتجاج پر ہے, اور آج تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی خان صاحب سے ملاقاتوں سے بھی روک دیا گیا ہے, تو وہ بھی تو خوش نہیں ہیں. نہیں, ان کو تو میں بڑے ادب سے کہوں گا, لیکن فاشسٹ کو خوش نہیں کیا جا سکتا. ان کے ساتھ مفاہمت جو ہے وہ انگریزی کا لفظ ہے اپیزمنٹ ثابت ہوتی ہے, بزدلانہ مصالحت ثابت ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ نے دیکھا نا, انہوں نے 126 دن کا دھرنا کیا 2014 میں, پارلیمان پر حملہ کیا, پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کیا, سینکڑوں پولیس والوں کی ہڈیاں توڑی, زد و کوب کیا. بہرحال دھرنا ختم ہوا. جس دھرنے کی جو بنیاد تھی کہ جی الیکشن 2013 کا رگ ہوا ہے, وہ سپریم کورٹ نے وہ ساری بنیاد اس کو رد کر دیا, اس کو ردی بنا دیا. تو لہٰذا اب اس سے لیکن یہ خوش نہیں ہوئے. یہ 2 سال بعد پھر, بلکہ 2 سال کیا 1.5 سال کے بعد خیبر پختونخوا سے پورے مسلح ہو کر 31 اکتوبر 2016 کو وفاق پر پھر حملہ آور ہو گئے کہ جناب ہم تو نہیں آپ کو چلنے دیں گے. تو لہٰذا کسی کو خوش کرنا مقصد نہیں ہے. یہ میں ضرور, میری توقع ہے اور استدعا بھی ہے کہ جو وفاق اور صوبے کی حکومتیں ہیں پنجاب میں مسلم لیگ نون کی, وہ جو قانونی حقوق ہیں ان کا احترام کریں, جو جمہوری حقوق کا احترام کریں. لیکن جہاں اگر کوئی, چونکہ جس لاہور شہر سے ان کو شکایات کل ہوئی ہیں, وہی شہر ہے نا جی جس میں جناح, اس کو بھی انہوں نے آگ لگائی تھی, جنہوں نے پیٹرول بم پھینکے تھے پولیس کے اوپر, پولیس کی گاڑیاں جلائی تھی, نہر میں ڈبوئی تھی. تو لہٰذا اگر اس شہر کے لوگ جو ہیں ان سے خائف ہیں, ان کے تشدد سے خائف ہیں, تو یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے. انہوں نے بھی اپنا, اگر یہ ریٹرک اور جو ان کی گفتگو ہے اس میں کچھ ٹھہراؤ لے کر آئیں اور ایک تسلی دیں عوام کو کہ نہیں, ہم عوام کی زندگیوں کو ڈسرپٹ نہیں کریں گے, ہم آگ نہیں لگائیں گے, ہم سڑکیں نہیں روکیں گے, تو پھر معاملات آگے چلیں گے. لیکن اگر ایک مستقل ہیجان ہی رہے گا, اور جو کہ ہم نے 2013 سے خان صاحب گوٹ یور پوائنٹ, لیکن چونکہ آپ کی پارٹی کو چیلنجز کا سامنا ہے اس لیے کنسرنز ہیں, آپ فرما رہے ہیں پی ٹی آئی کو خوش نہیں کیا جا سکتا. تو میں ایک عام آدمی ہوں, عام آدمی تو پاکستان کا وہ بھی بڑے مسائل کا شکار ہے, وہ بھی خوش نہیں ہے. کابینہ بن گئی, مرکز میں بن گئی, صوبوں میں بن گئی. کیا عوام کو کبھی کچھ سہولت, کچھ آسانی میسر ہوگی؟ چلیں خوشی کی بات نہیں کرتا میں جی, انشاءاللہ. دیکھیے یہی فاشسٹ جتھا ہم پر حملہ آور تھا 2013 سے 18, لیکن اس دوران پاکستان کے عوام کو اگر پاکستان کی تاریخ میں کسی جمہوری منتخب حکومت نے ریلیف دیا, وہ نواز شریف نے دیا کہ ان تمام حملوں اور دھرنوں اور گندی زبان کے باوجود مہنگائی کم کی, لوڈ شیڈنگ ختم کی, دہشت گردی ختم کی, کراچی کی ٹارگٹ کلنگ ختم کی. تو لہٰذا اگر حکومتیں اس پر فوکسڈ ہوں کہ جی ہم نے ڈیلیور کرنا ہے, تو چاہے دھرنے بھی ہوتے رہیں, حملے بھی ہوتے رہیں, حکومتیں ڈیلیور کرتی ہیں جس طرح ہم نے کر کے دکھایا, اور ایک دفعہ پھر کر کے انشاءاللہ دکھائیں گے. لیکن یہاں صرف ایشو یہ ہے کہ 2013 سے 18 تک تو میں نے کہا کہ ایک مختلف بین الاقوامی ماحول تھا, اب ایک مختلف بین الاقوامی ماحول ہے. یہ بات بالکل درست ہے, یہ بات بالکل درست ہے. اور ویسے بھی گلوبل ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں, پتہ نہیں کل کو کیسا وقت آئے گا. آپ چونکہ فائنینشیل میٹرز کو بھی بڑا اچھا سمجھتے ہیں, ایکسپرٹیز ہے آپ کی, ٹریڈ منسٹر بھی آپ رہے ہیں, IMF کا وفد آ رہا ہے. اب
ہمارے حالات آپ کے سامنے ہیں, ان کے بھی سامنے ہیں, ان کو خط بھی لکھا ہے بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے. تو ان حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات آئی ایم ایف کے ساتھ آگے بڑھ جائیں گے, پاکستان جو چاہ رہا ہے وہ مل جائے گا؟ جی دیکھیے, پاکستان کی حکومت کے سامنے, شہباز شریف صاحب کے سامنے, نئے جو وزیر خزانہ ہیں اورنگزیب صاحب, ان کے سامنے چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے کس طرح پاکستان کے جو غریب ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں ان کے اوپر مزید بوجھ ڈالے بغیر آئی ایم ایف کو یہ تسلی دینی ہے کہ پاکستان اپنے معاملات کو سنبھال رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. اب جو ابھی تک ہم نے ماضی میں آسان طریقے اختیار کیے تھے کہ بجلی کا ٹیرف بڑھا دو, گیس کا ٹیرف بڑھا دو, پیٹرول بڑھا دو تو ٹھیک ہو جائے گا, اب یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم ایک بڑی مشکل پچھلے 4 سال سے مہنگائی جو ہے وہ ایک مستقل بڑھ رہی ہے اور اب مزید عوام پر بوجھ نہیں ڈالنا. تو لہٰذا یہ اب چیلنج ہے کہ ہم کس طرح صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں ان میں کمی کرتے ہیں, ہم کس طرح بین الاقوامی جو سرمایہ کاری ہے جس کے لیے SAFC بنا ہے اس کو لے کر آتے ہیں, اور کس طرح ہم پاکستان کے غریبوں کو مزید بوجھ ڈالے بغیر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ پاکستان اپنے معاملات کو درست کرنا شروع کر رہا ہے. اور یہ جو آئی ایم ایف جو سب سے بڑی جو گارنٹی چاہتے ہیں, ہم نے بھی نیگوشیٹ کیا ان سے 2 سال پہلے, وہ سب سے بڑی جو چیز دیکھنے آتے ہیں, اور آج شام وفد بھی آ رہا ہے, رات کو پہنچ جائے گا, وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا پاکستان کی حکومت میں وہ سنجیدگی ہے کہ وہ ریفارم کر سکیں. اس کا ایک ٹیسٹ جو ہے وہ نجکاری بھی ہوگا, اس کا اگلا ٹیسٹ یہ بھی ہوگا کہ کیا حکومت جو ہے جو ہمارے متروک ادارے ہیں ان کو بند کرتی ہے یا نہیں, یا جو بلاول بھٹو صاحب کی تجویز ہے کہ جو منسٹریز صوبوں میں موجود ہیں ان کو وفاق میں بند کر دیا جائے, بہت اچھا ہے, لیکن پھر صوبوں کو ان کے جو مالی ذمہ داری ہے وہ بھی اٹھانی پڑے گی, وہ ضرور اٹھائیں. تو اس طرح کے جو بہت سارے سنجیدگی ظاہر اور ڈیمونسٹریٹ کرنے کے کام یہ واقعی آپ نے بڑے اچھے انداز میں خان صاحب ان چیلنجز کی نشاندہی کر دی جو پاکستان کو درپیش ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آلویز اے پلیئر ٹو ٹاک ٹو یو سر. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما فیصل کریم خان کنڈی ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات جناب فیصل کریم خان کنڈی صاحب. بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے وقت دیا. حکومتیں بن گئیں, صدر بھی آپ کے بن گئے, مرکز میں دیکھا جائے تو اتحادیوں کی کم از کم 2/3 اکثریت ہے, پھر پنجاب میں بھی 2/3 اکثریت ہے. دوسری طرف دیکھا جائے تو پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے, گزشتہ اتوار کو بھی انہوں نے احتجاج کیا. حکومتیں بن گئیں, حکومت سازی ہو گئی, تو اب تو آگے بڑھنا چاہیے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کانٹراڈکٹری ٹرینڈ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شوکت صاحب, حکومتیں بن چکی ہیں, صوبائی کابینہ سوائے بلوچستان کے باقیوں نے بھی حلف لے لیا ہے, اور مرکزی کابینہ بھی آ چکی ہے, پریزیڈنٹ صاحب بھی آ چکے ہیں. تو تقریباً ابھی جو ہے وہ سینٹ کا اور چیئرمین سینٹ کا رہ رہا ہے, لیکن ابھی دیکھیں چیزیں ہم نے ایک الیکشن فیز سے گزر کے ہم نے آگے چلنا ہے. حکومتیں بن چکی ہیں, اب ہم نے ملک کو اس بحران سے نکالنا ہے. اب دیکھیں آپ الیکشن میں ایک فیز میں ہوتے ہیں, الیکشن کے بعد آپ کو ایک اور چیز کرنی پڑتی ہے. ہم نے ماضی میں الیکشن کمپین میں بھی پی ایم ایل این کے خلاف جو ایک مہم چلائی, ہم کہتے ہیں پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے, تو ہم ڈیفینیٹلی اس کے خلاف آج ہم اتحاد میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے اب اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا, اور تمام اسٹیک ہولڈرس کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا, اور اس میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ 2008 سے دیر تک بھی جس طریقے سے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اس ملک کو بحران سے نکالا, دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو, سیلاب ہو, اکنامیکل کرائسس ہو, اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دینا ہو, صوبائی خود مختاری کی بات ہو, NFC کی بات ہو, سب چیزوں میں انہوں نے بہت ایک اہم رول پلے کیا, اور اب آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جیسے اس کو کہا جاتا ہے کہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں, وہ یہ رول پلے کریں گے. ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج جو جماعتیں, ہمیں بھی خدشات ہیں اس الیکشن کے, باقی جماعتوں کے بھی خدشات ہیں اس الیکشن کے, لیکن اس کا کیسے سدباب ہوگا؟ اس کا سدباب یہ ہوگا کہ جو جماعتیں آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن میں ہمیں خدشات ہیں, ہمیں پارلیمنٹ میں ایک ایسی قانون سازی کرنی پڑے گی کہ ان چیزوں کا ہم راستہ روکیں. اگر ہم قانون سازی نہیں کریں گے, اکٹھے نہیں بیٹھیں گے, ان چیزوں کا راستہ نہیں روکیں گے, تو 5 سال بعد الیکشن ہوں گے, پھر ہم یہ رونا روئیں گے کہ کوئی ایسی موو
آ گئی ہے سامنے؟ آپ اور پیپلز پارٹی مل کے کوئی آئینی ترامیم کا مسودہ بنا رہے ہیں؟ کوئی اور ترامیم الیکشن ایکٹ میں کچھ ایسی چیز ہے ان پیپرز؟ دیکھیں ابھی پارلیمنٹ آئی ہے، ابھی کیبنٹ آئی ہے، ابھی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین بننے ہیں، اس کے بعد آگے چیزیں بڑھنی ہیں، ابھی تو انیشلی دن ہے، تو اس میں بالکل ہم اپوزیشن کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں، ہمیں اپنا انپوٹ دیں تاکہ ہم کامساز اس طریقے سے کریں تاکہ ہم الیکشن کو فری اینڈ فیئر الیکشن کرا سکیں، ہم الیکشن کمیشن کو مضبوط کر سکیں، ہم ایسی چیزیں کریں تاکہ جو ہے کل کوئی الیکشن میں جو ہے وہ گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو بہت سی چیزیں جو کہ ذمہ داری کس کی ہے؟ سیاستدانوں کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، اور ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اس ذمہ داری میں آپ نے شروع میں بڑی اچھی بات کی کہ آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بن گئے اور وہ سب کو ایک پیج پہ لا سکتے ہیں۔ آج جے یو آئی کا ڈیلیگیشن غفور حیدری صاحب آپ لوگوں کے پاس آئے، تو کیا یہ ابتدا ہے اس مفاہمت کی طرف، ایک قدم ہے؟ دیکھیں میں آپ کے پروگرام میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایم کیو ایم ہمیں ووٹ کرے گی۔ ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارے اختلافات بھی ہیں، ہم اکٹھے بھی ہوتے ہیں، اختلافات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو پریزیڈنشل ووٹ دیا، ہم ان کو شکر گزار ہیں۔ آج جے یو آئی کا پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹریٹ آیا غفور حیدری صاحب کی سربراہی میں، ہماری پارٹی کے دوست اور وہ بیٹھے، بلوچستان میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے سینٹ کا اور اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے، تو اس پہ بات چیت انہوں نے کی کہ ہمیں آپ کیوں نہیں بیٹھے اس ڈیلیگیشن کے ساتھ؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا ڈیلیگیشن آیا ہے اور جناب فیصل کریم خان کنڈی صاحب اس میں نہیں بیٹھے تھے۔ دیکھیں پارٹی نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں مختلف پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بات چیت کر رہے، جس میں یوسف زرگانی صاحب تھے، راجہ پرویز شرف صاحب تھے، نوید قمر خورشید شاہ صاحب تھے، اور بلوچستان کے حوالے سے بھی ایک کمیٹی تھی۔ تو ان ڈائلاگس کے نتیجے میں وہ جو ہے وہ کمیٹی کے ممبران یوسف زرگانی صاحب تھے، ایاز جاکرانی صاحب بلوچستان کمیٹی کے ممبر ہیں، اس طرح نیر بخاری صاحب ہماری پارٹی سے وہ بیٹھے تھے۔ ہمارے لیے جو بھی پارٹی کا ورکر ہو، جس پارٹی کا عہدیدار ہو، جو پارٹی ہمارے پاس آئے، ہمارے دفتر ہے، ہماری جگہ پہ، ہمارے تمام قابل احترام ہے، ہم نے ہمیشہ عزت یقیناً ہمارے لیے بھی سب قابل احترام ہے، لیکن چونکہ مولانا صاحب بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں، آپ بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں، اور علی امین خان گنڈا پور صاحب بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں، میں انہی پہ آتا ہوں کیونکہ آپ نے نون لیگ کی بات کی، آپ نے جے یو آئی کی بات کی، آپ کا پہلے بھی اتحادی حکومت میں آپ ساتھ تھے۔ اصل مسئلہ تو پی ٹی آئی کا ہے، انہوں نے لاہور میں احتجاج کیا، انہوں نے پشاور میں احتجاج کیا، جن نکات پہ میں آپ کی توجہ چاہ رہا تھا کہ اب آگے بڑھنا چاہیے۔ ویسے تو جتنے لوگ پشاور یا لاہور میں آئے کوئی بہت زیادہ ایسے نہیں تھے کہ ملک بلاک ہو جائے، ان کو ساتھ ملانا چاہیے، ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے یا ان کو اگنور کرنا چاہیے؟ پھر دیکھیں پولیٹیکل فورس کے ساتھ ڈائلاگز ہی واحد حل ہے۔ اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ ڈائلاگز کرتے ہیں جو پہاڑوں پہ بیٹھے ہیں، اور ہم بلوچستان میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں جو پہاڑوں میں ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، آئے ہم آپ کے ساتھ، آپ کو ہم جو آپ کے ساتھ ڈائلاگز کرتے ہیں، ہم آپ کو سیاسی اس میں جو ہے لانا چاہتے ہیں، تو پھر پولیٹیکل فورسز کو ان کے ساتھ بھی ڈائلاگز کرنے چاہیے۔ اور دیکھیں جب ہم دیکھیں نا ان کی تو روزانہ شکایات پیدا ہو رہی ہیں۔ آج بانی پی ٹی آئی خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پہ پابندی لگ گئی کہ 2 ہفتے کوئی بھی ملاقات نہیں کر سکتا ان سے، تو پھر ڈائلاگ کیسے ہوگا؟ دیکھیے پی ٹی ایم کی جب حکومت تھی پچھلی 16 مہینے ہم ان کی اتحادی بھی تھے، بلال بھٹو زرداری صاحب نے اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ہی پی ٹی ایم کی اتحادی جماعتوں کو راضی کیا کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کو ٹیبل پہ بٹھایا۔ تو اس وقت حکومت کون سی اس وقت ہماری اتحادی حکومت تھی اور پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی، ہم نے بٹھایا ان کو، 9 مئی ہوا تو ڈائلاگ سارے سب محتاج ہو چکے تھے۔ آج آپ نے جو کہا کہ اس پہ ملاقات پہ پابندی ہے، دیکھیں اب تو خان صاحب کو جیل میں وہ سہولیات ہیں جو کہ وہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ جب وہ امریکہ میں تھے تو کہتے میں فریج بھی لے لوں گا، ٹی وی بھی لے لوں گا، 5 اسٹار ہوٹل ہے، یہ چیزیں یہ کیوں ان کے گھروں سے کھانا کیوں آتا ہے؟ تو خان صاحب کو تو مرغے بھی ملتے ہیں، دیسی مرغے بھی مانگتے ہیں، جم بھی بنایا ہوا ہے، سب کچھ سہولیات ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں ان کی میں بھی ایکچولی نا وہ ٹھیک ہے جو بھی ان کو ملتا ہے، میں تو اس ماحول کی بات کر رہا ہوں جس میں آپ خود بھی ایگری کر رہے ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ علی امین خان گنڈا پور چیف منسٹر خیبر پختونخوا، اب وہ چیف سیکرٹری چینج کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو رولز ہیں اس میں تو 3 نام بھیجے جاتے ہیں، ایک نام بھیجے اور اسی پہ انسسٹ کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب سندھ کے اس وقت کے آئی جی اے ڈی خواجہ صاحب کو تبدیل کرنا چاہ رہی تھی سندھ حکومت، تو مرکز نے تبدیل نہیں کیا تھا، سپریم کورٹ میں بھی سٹے آ گیا تھا۔ تو اب علی امین خان گنڈا پور کے نامنی ان کو مل جائیں گے؟
देखिए एक तरीक़ाकार होता है, समरी भेज जाती है। पहली बात तो है कि आप कहते हैं मैं वफाक से को मानते ही नहीं हूँ। जब आप मानते नहीं तो फिर चीज़ें क्यों मांग रहे हैं उनसे? आप तो वज़ीर-ए-आज़म को मान ही नहीं रहे, फिर क्यों रिक्वेस्टें कर रहे हैं कि मुझे ये भी कर दें वो भी कर दें? देखिए जब आप CM बनते हैं, जब आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जब आप प्रेसिडेंट बनते हैं, तो आपके ऊपर एक इंपॉर्टेंट रोल आता है, आप एक जिम्मेदाराना रोल होता है। अगर मेरे सूबे में इस वक्त जो दहशतगर्दी है, इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, बाकी मसले हैं, अगर मेरा वज़ीर आला कंसल्टेशन करेगा वफाक के साथ, तो मैं तनख्वाहें कहाँ से दूंगा? मैं दहशतगर्दों के खिलाफ जो लड़ाई है उसकी किस तरीके से लड़ूंगा? लेकिन अभी तो आप गवर्नर बनने जा रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं, आपके लिए बतौर गवर्नर वहाँ कितनी मुश्किलात होंगी? देखिए अभी तक गवर्नर का फैसला पार्टी ने नहीं किया कि किसको गवर्नर KP बना रहे हैं, किसको नहीं बना रहे, ये तो बाद में होगा कौन होगा। देखिए लेकिन अगर आप कंसल्टेशन करेंगे तो आपने फॉर्मर फाटा का जो है 100 अरब रुपए आपने उनसे कमिटमेंट किया हुआ तरक्याती काम करने, वो कहाँ से आप करेंगे? अगर आप बोलेंगे हमें एक चीफ सेक्रेटरी यही मुझे चाहिए और कोई नहीं चाहिए, तो एक समरी का एक प्रोसेस होता है, उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। माजी में जिस तरीके से हमारे साथ सिंध में किया गया, IG के हवाले से किया, चीफ सेक्रेटरी के हवाले से किया गया, इनको नहीं याद इनके वजह ने क्या किया। लिहाजा अगर आप ये चीज़ें करवाना चाहते हैं तो आपको मरकज़ के साथ एक अच्छे ताल्लुकात चाहिए होते हैं। अगर आप लड़ाई करेंगे तो आप अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। फिर आप लड़ाई करनी है तो फिर आप लड़ाई करें, फिर आप चीज़ें ना मांगे, फिर आप जो है ये रिक्वेस्ट ना करें, फिर आप बोले मैं लड़ रहा हूँ। एक तरफ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पाँव पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं मैंने ये भी करना है। लिहाजा इस चीज़ को प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहिए, और मैं नहीं चाहता इस चीज़ में तनाव हो। इस चीज़ को आप रियलाइज करना पड़ेगा। सूबे की तरक्की के लिए उनको मरकज़ के साथ डायलॉग्स करने पड़ेंगे, मरकज़ के साथ डायलॉग करना पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब फैसल करीम खान कुंडी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि मफाहमत का वक्त है और मफाहमत के ज़रिए ही आगे बढ़ना चाहिए। नाज़रीन, दीगर मेहमानों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।